مفتی صاحب، تہمت کے حوالے سے پہلے بھی لوگوں نے شاید بات کی ہے، اور تہمت کے حوالے سے ہم اکثر و بیشتر سمجھاتے بھی ہیں لوگوں کو. تہمت میں بہتان بھی آ جاتا ہے، گوسپنگ بھی آ جاتی ہے، الزام تراشی بھی آ جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ان سب میں شامل ہیں. یہ میں صحیح بات کر رہا ہوں؟ تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جب ہمیں سب کچھ پتہ ہے کہ تہمت لگانا، بہتان لگانا، الزام تراشی کرنا بنا تحقیق، تصدیق، ثبوت، ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم پھر بھی کیے چلے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی، بہت اہم موضوع پر آج آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا پرابلم ہے کہ جس میں سوشل میڈیا کے ایکسیسو یوز کی وجہ سے ہر آئے دن کسی نہ کسی شخص کو ان تہمتوں کا، الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیبت سے منع کیا تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گناہ تو اس میں موجود ہے. تو حضور نے فرمایا یہ موجود ہے تو غیبت ہے، اگر موجود نہ ہوتا تو یہ بہتان کہلاتا. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں قرآن مجید میں اور بالخصوص احادیث میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے، قذف. قذف کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے، بعض اوقات یہ تہمت اور بہتان نعوذ باللہ من ذالک کسی کی کریکٹر اساسینیشن تک چلا جاتا ہے، بالکل. اور کسی کو کسی کے ساتھ ایک اللیگل ریلیشن شپ کے اندر بھی بعض اوقات جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. کہیں سے کسی کی تصویر ملی، اس کے نیچے کیپشن لگایا اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا آغاز کر لیا. حضرت میں معذرت چاہ رہا ہوں، اس دور میں جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تو لیول اور اوپر چلا گیا. اب تو آپ کی پکچر، ویڈیوز، آپ کی آواز اے آئی کے تھرو چینج کر کے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ وہ اپلوڈ کی جاتی ہے. 4-5 دن لوگ پھر اچھی طرح سے اس انسان کو گالیاں دیتے ہیں، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فیک تھا، ڈیپ فیک ہے یہ. جی دیکھیے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ تو یہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ کسی شخص کی اگر صرف چند وائس ووکلز مل جائیں اور بچپن سے لے کر جوانی تک کی کوئی تصویر بھی مل جائے، تو چند تصاویر کو جوڑ کر عمر کے کسی بھی حصے کی ویڈیو، چاہے وہ بچپن میں ہے، جوانی میں ہے، بڑھاپے میں، آواز اگر بچپن کی ہے تو جوانی اور بڑھاپے میں آواز کیسی ہوگی. تو گویا کہ اب ایک نئے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق جو ایتھکس ہیں، اب دنیا میں اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے کون کون سے ایتھیکل پرابلمس ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں. یہاں قرآن مجید کی چند آیات کو میں سنانا ضروری سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور بہت اہم حصہ ہے، توجہ کے ساتھ تمام ناظرین اس کو سنیں. فرمایا ان الذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامن مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور پھر 4 گواہ ان کے پاس نہ ہوں، تو سزا کیا ہے؟ فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ. ایک جگہ پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے. اور جس آیت مبارکہ کا سورہ نور میں ذکر ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، ایسے لوگوں کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی. یعنی گویا کہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ کسی پاک دامن عورت پر نعوذ باللہ من ذالک تہمت لگا دی جائے، 80 کوڑوں کی سزا ہے. ایک دوسری آیت سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المومنات، وہ لوگ جو پاک دامن مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کو بیچاریوں کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے بارے میں کیا ڈسکشن کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسے لوگوں پر بہت ہی دردناک آخرت میں عذاب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. ایسی 7 چیزیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو نعوذ باللہ شریک بنانا، السحر، جادو کر دینا، وقتل النفس التی حرم اللہ، کسی جان کو نعوذ باللہ قتل کر دینا، ناحق کسی کا خون بہا دینا. فرمایا سود کا کھانا، ربا کا لین دین کرنا، اور جب جنگ کا میدان سجا ہوا ہو تو پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا. دیکھیے دونوں باتیں ہیں کہ آپ وار میں اترے ہوئے ہیں اور آپ وار میں اترنا ہی نہیں چاہتے.
آپ جنگ میں اترنا ہی نہیں چاہتے. واہ واہ. آج فلسطینیوں کو ایک ایک فرد کو سیٹلائٹ سے ٹارگیٹ کر کے اس وقت نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو فرمایا وقذف المحصنات المومنات, اور اگر کوئی مومن عورتوں پر تہمت لگاتا ہے فرمایا یہ چیز دنیا اور آخرت میں ہلاک کر دینے والی ہے. اللہ. تو یہ اس قدر سخت وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما. تو یہ جو تہمت لگانا ہے یہ کبھی صریح الفاظ میں ہوتا ہے, کبھی یہ اشارتاً کنایتاً کہا جاتا ہے, اور کبھی یہ باقاعدہ ہاتھ کے اشاروں سے ہوتا ہے. ہاں. تو شریعت میں ان تینوں اعتبارات سے کسی کی برائی بیان کرنا, کسی پر تہمت لگانا, کسی پر بہتان تراشی کرنا, یہ تینوں چیزیں منع ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ. بعض اوقات لوگ اپنی آنکھوں کے اشارے سے بھی کسی کی تہمت اور چغلی اور بہتان باندھ رہے ہوتے ہیں, حضرت ہم نے تو دیکھا برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح سے بھی تو کرتے ہیں نا. یا ہاتھ کے اشارے سے کسی کے بارے میں کوئی برائی بیان کی جا رہی ہوتی ہے. تو جس طرح غیبت میں ہاتھ کے اشارے سے, آنکھوں کے اشارے سے, زبان سے صریح بات کر دینا یا کوئی اشارتاً ہنٹس دے کر کوئی بات کر دینا منع ہے, اسی طرح تہمت لگانا بھی منع ہے. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اس تہمت سے بہت سے بڑے بڑے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, بالکل. فیملیز خراب ہو جاتی ہیں, کتنے لوگوں کو جان سے مار دیا گیا, جان سے مار دیا جاتا ہے. اور اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ بات میں یہاں پر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کتنے واقعات ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ من عیر اخاہ بذنب, اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل و رسوا کرے, شرمسار کرے ایسے گناہ پر جو اس نے کیا ہے اور توبہ کر چکا ہے, تو فرمایا لم یمت حتی یعملہ, اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. اللہ. یہ بات ہو رہی ہے اس گناہ کی جو اس شخص سے سرزد ہوا اور توبہ کر لی. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ کسی نے کوئی جرم کیا ہی نہیں اور اس کی طرف اس گناہ کی نسبت کر دی جاتی. ہمارے فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مذاق میں کسی کو کہہ دے اے خبیث, اے کافر, یا کسی کو مذاق میں کہہ دے اے مخنث, اے ہیجڑے, تو اس کو کم از کم 10 کوڑوں کی سزا ہو سکتی ہے. یعنی جس کو تعزیری جرم ہے, یعنی جس کو ہم عام طور پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ریکارڈ لگایا جا رہا ہے, کسی کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. میں ایک اور ضمن بات ذکر کر دوں, پرینکس کا آج کل ہمارے ہاں بہت رواج ہو رہا ہے. جی بالکل. اور سوشل میڈیا کے دور میں کیونکہ اب زیادہ تر جنگ جو ہے وہ ویوز پر چلتی ہے, اور لوگ اس طرف جانا چاہتے ہیں کہ جناب ویوز کی جنگ میں کس کے زیادہ جو ہے وہ سبسکرائبرز بڑھ رہے ہیں اور لائکس اور فالوونگ آ رہی ہے. دیکھیں یہ پرینکس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لا یسخر قوم من قوم, کوئی قوم کسی کے ساتھ مذاق مسخرہ پن نہ کرے, ہو سکتا ہے کہ تم سے زیادہ بہتر ہوں. یہی بات عورتوں کے لیے کی گئی کہ کوئی عورتوں کا گروہ دوسری عورتوں کے گروہ کے ساتھ مذاق نہ کرے. تو میں گزارش کروں گا وہ نوجوان جو پرینکس کے اندر کبھی چغلی, غیبت, بہتان بھی باندھ رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ ایسا بیہودہ مذاق کرتے ہیں کہ جس میں لوگوں کو چوٹ لگ جاتی ہے, تکلیف آ جاتی ہے, بعض لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, تو خدارا بہتان ہو, چغلی ہو, بیک بائٹنگ ہو, یا کسی پر تہمت لگانا ہو, الزام تراشی کرنا ہو, اس سے مکمل طور پر ایوائڈ کریں. اور اب ان تمام چیزوں کی ڈیجیٹل فارم آ گئی ہے, جب تک آپ ڈیلیٹ نہیں کریں گے وہ گناہ جاری ہمارے حصے میں چلتا رہے گا. اور اب تو سیو بھی ہو جاتا ہے, سیو ہو جاتا ہے, وہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے, لوگ شیئر کر رہے ہیں, وائرل ہو رہا ہے. تو خدارا یہ گناہ جاری اپنے حصے کے اندر بالکل نہ کمائیں, ورنہ یہ مرنے کے بعد بھی ہمارے حصے میں لکھا جاتا ہے.